بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 131 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو والشرط الرابع سے لے کر لتبادرہ الی الذہن تک پڑھیں گے۔ والشرط الرابع، اور چوتھی شرط یہ ہے احد الامرین الوجودین، دو وجودی امروں میں سے ایک ہیں، وہو ان یکون المنادى، اور یہ ہے کہ منادہ ہو اما علما، یا تو علم ہو، زائدا علی ثلاثۃ احرف، 3 حروف سے زائد ہو، لانہ لعالمیتہ، کیونکہ اس کے عالمیت کی وجہ سے، ناسبہ التخفیف بالترخیم، تخفیف اس کے مناسب ہے ترخیم کے ساتھ، لکثرت نداء العالم، عالم کی ندا کی کثرت کی وجہ سے، مع انہ لشہرتہ، باوجود اس کے شہرت کی وجہ سے، فیما ابقی منہ، جو باقی رکھا گیا ہو، دلیل، وہ دلیل ہو، علی ما القیا، جو حروف حذف کیے گئے ہیں ان پر، ولزیادتہ علی الثلاثۃ، اور زائد علی الثلاثہ ہونا اس کی وجہ یہ ہے، لم یلزم نقص الاسم، کہ اسم کا ناقص ہونا لازم نہ آئے۔ ان اقل ابنیت المعرب، معرب کے اوزان میں سے کم وزن سے، بلا علت موجبت، بغیر کسی علت موجبہ کے، و اما اسما متلبسا، اور یا ایسا اسم ہو جو متلبس ہو، بتاء تانیث، تاء تانیث کے ساتھ، و ان لم یکون علما، اگرچہ علم نہ ہو، ولا زائدا علی الثلاثۃ، اور زائد علی الثلاثہ بھی نہ ہو، لان وضع التاء علی الزوال، کیونکہ تا کی جو وضع ہے وہ زوال کے لیے ہیں، فیکفیہ ادنی مقتض للسکوت، تو ادنا تقاضا کرنے والی چیز سکوت کے لیے کافی ہے۔ فکیف اذا وقع موقعا، پس کیسے جب یہ واقع ہو ایسی جگہ پر، یکثر فیہ سکوت الحرف الاصلی، جس میں اکثر حرف اصلی کا سکوت ہوتا ہے، ولم یبالو، اور وہ پرواہ بھی نہیں کرتے، ببقاء نحو صبت و شاۃ، صبت اور شاۃ جیسی مثال کے بقا کا، بعد ترخیم اعلی حرفین، ترخیم کے بعد 2 حرف پر، لأن بقاءہ کذالک، کیونکہ اس کی بقا بھی اسی طرح ہے، لیس لأجل ترخیم، ترخیم کے لیے نہیں ہے، بل مع التاء ایضا، بلکہ تا کے ہوتے ہوئے بھی اسی طرح، کان ناقصا عن ثلاثۃ، 3 حروف سے کم ہے، اذا تا و کلمۃ اخری براسها، اس لیے کہ تا جو ہے وہ دوسرا کلمہ ہے خود، ولا یرخم لغیر ضرورت، اور ترخیم نہیں کی جائے گی بغیر کسی ضرورت کے، منادن، ایسے منادہ کی، لم یستوفی الشروط المذکورۃ، جو مذکورہ شروط نہ رکھتا ہو، الا ما شذ، مگر وہ جو شاذ ہیں، من نحو یا صاح فی یا صاحب، ومع شذوذہ، اور اس کے شذوذ کے ہوتے ہوئے، فالوجہ فی ترخیمہ، اس کی ترخیم کی وجہ یہ ہے، کثرت استعمالہ منادن، منادہ میں کثرت کے ساتھ استعمال ہیں۔ ولما فرغ من بیان شرائط الترخیم، جب مصنف ترخیم کے شرائط کے بیان سے فارغ ہوا، شرع فی بیان کمیت المحذوف بسببہ، تو شروع ہوا ان حروف کی مقدار کے بیان میں جو حذف کیے گئے ہوں ترخیم کی وجہ سے، فقال، پس فرمانے لگے، فإن كان فی آخرہ، ای آخر المنادى، اگر منادہ کے آخر میں زیادتان، 2 زیادتیاں ہوں، کائنتان فی حکم زیادت الواحدۃ، جو ایک زیادتی کے حکم میں ہو، فی انہما زیدتا مان، اس بات میں کہ دونوں کو زیادہ کیے گئے ہوں اکٹھے طور پر، واحترز بہ، مصنف نے احتراز کیا ہے اس قید کے ذریعے سے، اس مثال سے، ثمانیۃ و مرجانتا، فإن الياء والنون فیہما زیدتا اولا، کیونکہ یا اور نون ان میں زیادہ کیے گئے ہیں پہلے، ثم مزید تاء تانیث، پھر زیادہ کیا گیا ہے تاء تانیث، فلم یحذف منہما الا الاخیر، پس حذف نہیں کیا جائے گا ان میں سے مگر ان کا آخر، کا اسماء، جس طرح کے اسماء ہیں، اذا جعلتها فعلاء، جب تو بنائے گا فعلا کے وزن پر اس کو، من الوسامت، وسامت سے، ای الحسن، جو حسن کے معنی میں ہے، کما ہوا مذہب سیبویہ، جیسے کہ یہ سیبوی کا مذہب ہے، لا افعالا، نہ کہ افعالا کے وزن پر، جمع اسم، جو اسم کی جمع ہے، علی ما ہوا مذہب غیرہ، جو دیگر نحوی حضرات کا مذہب ہیں، لأنہ یکون حینئذ من باب عمار، تو یہ اس وقت بنے گا باب عمار میں سے۔ والشرط الرابع احد الامرین الوجودین، یہاں سے چوتھی شرط یعنی وجودی شرط کو بیان فرما رہے ہیں کہ 2 باتوں میں سے ایک بات کا پایا جانا ضروری ہے،
کہ یا تو علم ہو اور زائد علی الثلاثہ ہو یا آخر میں تائے تانیث ہو۔ وشرط الرابع احد الامرین الوجودین، اور چوتھی شرط یہ ہے دو وجودی امروں میں سے ایک ہیں، وہو ان یکون المنادى، کہ منادہ ہو اما علما، یا تو علم ہو زائدا علی ثلاثۃ احرف، تین حرف سے زائد ہو، لأنہ لعلمیتہ ناسبہ التخفیف بالترخیم، اس عبارت سے علمیت کی شرط لگانے کی وجہ کا بیان کر رہے ہیں کہ علمیت کی شرط اس وجہ سے ہیں کہ علم کی ندا کثیر ہوتی ہیں اور کثرت تقاضا کرتی ہیں تخفیف کا، اس لیے آخر سے ترخیم کر کے تخفیف کی گئی۔ نیز علم کی شہرت کی وجہ سے جو حصہ اس کا باقی ہے وہ اس کے حذف کیے گئے حصے پر دلالت کرے گا، لأنہ لعالمیتہ، کیونکہ اس کے عالمیت کی وجہ سے ناسبہ تخفیف، تخفیف اس کے مناسب ہے بالترخیم، ترخیم کے ساتھ، لکثرت نداء العالم، عالم کے ندا کی کثرت کی وجہ سے، مع باوجود اس کے انہ لشہرتہ، اس کی شہرت کی وجہ سے، فیما ابقی من ہو، جو باقی رکھا گیا ہو، دلیل وہ اس پر دلیل ہو، علی ما القی جو حذف کیے گئے ہیں اس پر دلیل ہو، ولزیادتہ علی الثلاثۃ، اور زائد علی الثلاثہ ہونا اس کی وجہ یہ ہے لم یلزم نقص الاسم، کہ لازم نہ آئے اسم کا ناقص ہونا۔ اس عبارت سے یہ بتلا رہے ہیں کہ زائد علی الثلاثہ کی شرط اس لیے لگائی ہیں تاکہ کسی علت موجبہ کے بغیر اسم کا مورب کے اوزان میں سے کم ترین وزن سے بھی کم تر وزن پر ہونا لازم نہ آئے، یعنی تین حرفوں سے کم پر ہونا لازم نہ آئے۔ لم یلزم نقص الاسم، کہ لازم نہ آئے اسم کا ناقص ہونا۔ ان اقل ابنیت المورب، مورب کے اوزان میں سے کم وزن سے، بلا علت موجبۃ، بغیر کسی علت موجبہ کے، لیکن اگر کہیں پر علت موجبہ پائی گئی تو اس کی وجہ سے مورب کا وزن جو ہے وہ تین حروف سے کم پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے یدون اور دمن۔ وَإِمَّا اسمن متلبسا بتاء تانیث، احد الامرین میں یہ دوسری بات ہے کہ اگر علم بھی نہیں ہے اور زائد علی الثلاثہ بھی نہیں ہے تو پھر ایسا اسم ہونا چاہیے جس کے آخر میں تائے تانیث ہو، وَإِن لَمْ يَكُنْ عَلَمًا، اگرچہ علم بھی نہ ہو، وَلَا زَائِدًا عَلَى الثَّلَاثَةِ، اور زائد علی الثلاثہ بھی نہ ہو، لِأَنَّ وَضْعَ التَّاءِ عَلَى الزَّوَالِ، یہاں سے اس مذکورہ شرط کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ تا کی وضع زوال اور سکوت کے لیے ہے، لہٰذا اس کے ساکت ہونے کے لیے ادنا مقتضی کافی ہیں۔ تو جہاں پر تا ایسی جگہ پر واقع ہو کہ وہاں پر حرف اصلی کو بھی ساکت کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر تا کو بطریق اولا ساکت کر دیا جائے گا۔ فیکفیہ ادنا مقتضن لسکوت، تو تا کے سکوت کے لیے ادنا مقتضی بھی کافی ہوتا ہے۔ فکیف اذا وقع موقعا، پس کیسے جب یہ واقع ہو ایسی جگہ پر، یکثر فیہ سکوت الحرف الاصلی، جس میں اکثر ہوتا ہے حرف اصلی کو ساکت کرنا۔ ولم یبال ببقاء نحو صبۃ و شاۃ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ تا تانیث کی صورت میں جب زائد علی الثلاثہ والی شرط نہیں ہے تو یا صبتو اور یا شاط میں ترخیم کے بعد اس میں مورب اقل وزن تین حرفوں پر باقی نہیں رہے گا بلکہ دو حرف باقی رہ جائیں گے، مثلا یا شاطوں میں یا شا کہا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صبتن اور شاطن کا ترخیم کے بعد دو حرفوں پر باقی رہنا یہ ترخیم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ترخیم سے پہلے تا کے ہوتے ہوئے بھی دو حرفوں پر مشتمل ہونا ہے، کیونکہ تا علیحدہ مستقل کلمہ ہے۔ وَلَمْ يُبَالُ بِبَقَاءِ نَحْوِ صُبَاتٍ وَشَاطٍ، اور وہ پرواہ نہیں کرتے صباتن اور شاطن جیسی مثال کی بقا کا بعد ترخیم علی حرفین، دو حرف پر مشتمل ہونا ترخیم کے بعد، لأن بقاءہ کذالک، کیونکہ اس کی بقا بھی اسی طرح ہے، یعنی دو حرف پر مشتمل ہیں، لیس لأجل ترخیم، ترخیم کی وجہ سے نہیں ہے، بل مع التاء ایضا، بلکہ تا کے ہوتے ہوئے بھی اسی طرح کان ناقصا، ناقص ہیں، عن ثلاثۃ، تین سے، تین حروف سے کم ہیں، اذ التاء کلمۃ اخرى براسها، کیونکہ تا جو ہیں یہ بذات خود دوسرا کلمہ ہیں، ولا یرقم لغیر ضرورت منادا لم یستوف الشروط المذکورۃ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یا صاحبوں میں ترخیم کے بعد یا صاح کہا جاتا ہے، حالانکہ اس میں وجودی شرط ان احد الامرین میں سے کوئی نہیں پائی جاتی،
نہ آخر میں تائے تانیس ہیں نہ ہی علم ہیں، اگرچہ زائد علی الثلاثہ ہیں، لیکن زائد علی الثلاثہ بغیر علم کے معتبر نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا صاحب میں یا صاحب پڑھنا یہ شاذ ہیں اور خلاف قانون ہیں۔ ولا یرخم، اور ترغیب نہیں کی جائے گی لغیر ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے، منادن ایسے منادہ کی لم یستوفی الشروط المذکورۃ جو یہ مذکورہ شروط کو نہ رکھتا ہو، الا ما شذ مگر وہ جو شاذ ہیں، من نحو یا صاح یا صاحب، یعنی یا صاحب میں یا صاحب پڑھنا، ومع شذوذہ اور اس کے شذوذ کے ہوتے ہوئے، فالوجہ فی ترخیمہ اس کی ترخیم کی وجہ یہ ہے، کثرت استعمال ہی منادن منادہ میں اس کا کثرت استعمال ہے۔ ولما فرغ من بیان شرائط الترخیم شرع فی بیان کمیت المحذوف بسببہ۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ جب مصنف ترخیم کے شرائط کے بیان سے فارغ ہوا تو اب وہ بیان فرمائے گا ان حروف کی مقدار کو جو حذف کیے جاتے ہیں ترخیم کی وجہ سے۔ ولما فرغ من بیان شرائط الترخیم جب مصنف ترخیم کے شرائط کے بیان سے فارغ ہوا، شرع فی بیان کمیت المحذوف بسببہ تو شروع ہوا ان حروف کی مقدار کے بیان میں جو حذف کیے جاتے ہیں ترخیم کی وجہ سے۔ فقال آپ فرمانے لگے، فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ أَيْ آخِرِ الْمُنَادَى زِيَادَتَانِ اگر منادہ کے آخر میں دو زیادتیاں ہیں، کائنتان فی حکم زیادت الواحدت جو ایک زیادتی کے حکم میں ہو، فی انہما زیدتامان زیادتان فی حکم الواحدہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس عبارت سے اس کا معنی بتلایا ہے کہ دونوں کو اکٹھا زیادہ کیا گیا ہو، الگ الگ زیادہ نہ کیے گئے ہوں، لیکن اگر دونوں الگ الگ آئے ہیں تو پھر ان کو دو زیادتیاں تو کہا جاتا ہے لیکن فی حکم الواحدہ نہیں کہیں گے۔ فی انہما زیدتامان کہ دونوں کو اکٹھا زیادہ کیے گئے ہوں، واحترز بہ النحو ثمانیۃ و مرجانۃ۔ یہاں سے اس قید کا فائدہ بیان کر رہے ہیں، فی حکم زیادت الواحدہ، یہ جو قید مصنف نے لگائی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ شارح فرماتے ہیں کہ دو حرف کی زیادتی اگر ایک ساتھ نہیں آئی ہو بلکہ پہلے ایک حرف کی زیادتی ہوئی ہو اور پھر دوسری کی، تو صرف آخر کے ایک حرف کو حذف کیا جائے گا، دو حرف حذف نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے سمانیت و مرجانت، سمانیت میں یا پہلے آئی ہیں اور تا بعد میں آئی ہیں، مرجانت میں نون پہلے آیا ہے اور تا بعد میں آئی ہیں، لہذا ان سے صرف آخر میں تا کو حذف کیا جائے گا، نون اور تا کو یا اور تا کو دونوں کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ فَإِنَّ الْيَاءَ وَالنُّونَ فِيهِمَا زِيدَتَا أَوَّلًا کہ یا اور نون کو دونوں کو زیادہ کیے گئے ہیں پہلے، ثم زیدت تاء تانیث سے پھر اس کے بعد تائے تانیث کو زیادہ کیے گئے ہیں۔ فَلَمْ يُحْذَفْ مِنْهُمَا إِلَّا الْأَخِيرُ پس نہیں حذف کیا جائے گا مگر آخیر۔ کَأَسْمَاءَ یہ مثال ہیں جس میں الف اور حمزہ کو ساتھ ساتھ زیادہ کیا گیا ہے، لہذا ترخیم کے وقت دونوں کو حذف کر کے یا اسمو پڑھیں گے۔ اذا جعلتها فعلا من الوسامت ای الحسن، اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ مصنف نے اسماء کو مثال میں پیش کیا ہے کہ جس میں دو حرف ایک ساتھ زائد ہیں، الف اور حمزہ، اس لیے ترخیم کے وقت دونوں کو حذف کر کے یا اسمو پڑھیں گے۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ سیبوے کے مذہب کی بنا پر ہیں، ان کے نزدیک اسماء کا جو اصل ہے وہ وسما بروزن فعلا ہیں جو وسمن کی جمع ہیں، اور یہ وسامتن جو خوبصورتی کے معنی میں ہے اس سے ماخوذ ہے۔ تو وسما کا جو واو ہے اس کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو اسما ہو گیا، اور اگر اسما کو اسم کی جمع قرار دیں تو اس صورت میں بھی دونوں حرف جو ہیں ان کو حذف کیا جائے گا، لیکن اس قاعدے کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ باب عمار میں داخل ہو کر وہاں جس قاعدے کی بنا پر دو حرفوں کو حذف کیا گیا ہے اسی وجہ سے اسماء میں بھی آخر کے دو حرف کو حذف کیا گیا ہے، اور اس کا بیان جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ اذا جعلتها فعلا من الوسامت
اگر تو اسماء کو بنائے گا فعلا کے وزن پر وسامتن سے جو حسن کے معنی میں ہے، کما ہوا مذہب و سیبوئی ہے جو کہ سیبوئی کا مذہب ہے، لا افعالن نہ کہ افعالن کے وزن پر بنائے گئے، جمع اسم جو اسم کی جمع ہے، علا ما ہوا مذہب غیرہ جو سیبوئی کے علاوہ دیگر نحویوں کا مذہب ہے، لأنہ یکون حینئذ من باب عمار کیونکہ اس وقت پھر یہ بنے گا باب عمار میں سے۔ آج ہم نے پڑھا ہے والشرط الرابع سے لے کر لتبادرہ الی الذہن تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔